اس دنیا میں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب، یہ سب اپنا اپنا خیال ہے۔ خیال غریب ہو جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے، خیال امیر ہو جائے تو انسان امیر ہے۔ جس طرح قول ہے کہ یتیم وہ نہیں جس کا باپ فوت ہو جائے، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح جس آدمی کی جیب میں مال نہ ہو وہ غریب نہیں، بلکہ جس کے پاس کوئی خیال نہ ہو وہ غریب ہے۔ پھر بھی ان الفاظ کے کچھ تو معنی ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی تو رینج ہوگی، ہر چند کے اس رینج کا فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی ضروریات پوری ہوتی جائیں اور محض پوری ہو سکیں تو اسے متمول کہا جا سکتا ہے۔ جس آدمی کے پاس ضروریات سے زیادہ مال ہو اسے امیر کہا جا سکتا ہے، اور جس کے پاس ضرورت سے کم ہو اسے غریب ہی کہا جائے گا، بشرطے کہ لفظ ضرورت کی کوئی جامع تعریف ہو جائے۔ ایک انسان کے لیے آسائش اور سامان تعیش ضرورت بن کے رہ جاتے ہیں، اور دوسرے کے لیے رشتہ، جہاں اور تار حیات کی بقا سے زیادہ کوئی اہم ضرورت نہیں ہوتی۔ اس فرق کی وضاحت ناممکن ہے۔ انسان حریص ہے، انسان ناشکر گزار ہے، انسان ظالم ہے، انسان مسافر خانوں میں ہمیشہ آباد رہنا چاہتا ہے۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر اپنے ہمیشہ رہنے کا بے بنیاد دعویٰ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو آیا اسے واپس جانا پڑتا ہے، پھر دعویٰ کیا، قیام کیا اور ضرورت کیا۔ اگر ٹھہرنا مقدم ہو تو رخصت کی کیا ضرورت، اور اگر جانا ضرورت ہو تو ٹھہرنے کے پروگرام بے معنی ہیں۔ اگر ظاہری مرتبے قائم بھی رہ جائیں تو انسان اندر سے قائم نہیں رہتا۔ باہر سے خطرہ نہ ہو تو بدن کی چار دیواری اندر سے گلنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے بوجھ تلے آپ ہی دب کے رہ جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے کہ اے دنیا والو، کثرت خواہشات سے بچو، سہولت طلبیوں سے گریز کرو، مال کی محبت سے پرہیز کرو، کثرت مال بقول ارشاد باری تعالیٰ تمہیں غافل کر دے گی، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرو گے اور پھر زندگی کو از سر نو شروع کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، نہ آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی۔ دولت جمع کرنے کی خواہش اور اسے گننے کا مشغلہ ہی بربادی کا پیش خیمہ ہے، یہی دوزخ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی جائز اور فطری ضروریات بھی ترک کر دے۔ دولت مند یا غریب ہونا سمجھ میں تو آتا ہے، اور یہ الفاظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص امیر ہے، فلاں شخص غریب ہے، لیکن اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ ایک شخص کیوں امیر ہے اور دوسرا شخص کیوں غریب ہے۔ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہم امیر ہونے کے نسخے بناتے رہتے ہیں، لیکن ان نسخوں اور اصولوں کے باوجود ان پر عمل کرنے والے بے شمار انسانوں کے لیے نتیجہ برعکس نکلتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ محنت خوشحال ہوگی، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ محنتی بدحال ہیں، پریشان ہیں۔ بے شمار لوگ محنت کی چکی میں پسے جا رہے ہیں اور کوئی چکی ان کے لیے آٹا نہیں پیستی۔ ہر اصول اپنی ضد میں مرتا جا رہا ہے۔ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیر ہونے کے لیے تمام اصولوں کے باوجود کوئی اصول نہیں، اور غریب ہونے کے لیے تمام احتیاطوں کے باوجود کوئی احتیاط کارگر نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی متمول ہو اور کچھ بھی دیر میں بغیر مال کے ضائع کیے اپنی حالت میں مکمل طور پر قائم رہ کر وہ غریب ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے گرد آپ سے کم درجے کے لوگ ہیں تو آپ متمول ہیں، اور اگر آپ کے سامنے زیادہ متمول لوگ آ جائیں تو آپ اپنے آپ میں غریب ہو جاتے ہیں، بلکہ کم تر ہو جاتے ہیں، اور احساس کمتری میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ کون سی طاقت ہے جو غریب کو غریب بناتی ہے اور امیر کو امیر، کون سی ذات ہے جو ایک بے جان سیپ میں موتیوں کو پالتی ہے، کون ہے جو زمین کے اندر سے خزانے نکالتا ہے، کون ہے جو آسمان سے مال برساتا ہے، کون سی طاقت ہے جو خوشیاں عطا فرماتی ہے، اور کون سی تقدیر ہے جو مبتلائے غم دوراں کر دیتی ہے۔ ہم جن لوگوں کے لیے، جن محبوبوں کے لیے مال اکٹھا کرتے ہیں، اگر وہی نہ رہیں تو مال کس کام کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہونا دراصل کسی کام کے لیے ہونا ہے۔
خالی ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو شخص صرف جمع کرتا ہے اور وہ پیسہ اس کے کام آتا ہے نہ کسی اور کے کام آتا ہے، وہ آدمی پرایا مال جمع کرتا ہے، وہ صرف نگران ہے کسی اور کے مال کا۔ جس طرح ایک اژدہا کسی کے مال کی حفاظت کرتے کرتے عمر بسر کر دیتا ہے، اور اگر انسان کی دولت لوگوں کے مصرف میں آنے کے لیے اکٹھی کی جائے تو واضح بات ہے کہ یہ دولت جمع نہ رہے گی اور پھر انسان برابر ہو جائیں گے، اور پھر یا سب امیر ہوں گے یا سب غریب، اور اگر سب برابر ہو جائیں تو کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر جیب برابر ہو جائے تو ذہن برابر نہیں ہوگا، خیال برابر نہیں ہوگا، اور حسن و جمال تو کبھی برابر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی غریبی کے باوجود سراہا جا سکتا ہے، چاہا جا سکتا ہے، پسند کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا آدمی دولت اور کثرت کے باوجود ناپسندیدہ شخصیت ہو سکتا ہے، ناپسند کیا جا سکتا ہے بلکہ نفرت کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بڑے غور کی بات ہے کہ انسان امیر تو ہونا چاہتا ہے لیکن وہ امیروں سے نفرت کرتا ہے۔ جس طرح تمام لوگ حکمران بننا چاہتے ہیں لیکن بنے ہوئے حکمرانوں کے خلاف نفرت رکھتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم جس کو قابل نفرت سمجھتے ہیں وہی بننا چاہتے ہیں، پھر بھی امیر غریب ہوتے ہیں۔ اگر حاصل آرزو سے کم رہ جائے تو انسان غریب ہو گیا، اور اگر آرزو حاصل سے کم ہو یا حاصل آرزو سے زیادہ ہو تو انسان امیر ہو گیا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ عید کی خوشیاں منانے والے ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ غریب کے چہرے کی مسکراہٹ اس کی غریبی کے باوجود اتنی ہی دل پذیر ہوتی ہے جتنی امیر کے چہرے پر، بلکہ امیر کی خوشی اور خوش طبعی نقلی، بناوٹی اور غیر فطری پروپیگنڈا ہو سکتی ہے، اور غریب کی خوشی اس کی روح سے پھوٹ سکتی ہے۔ دراصل عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جس انسان نے روزہ نہ رکھا ہو اس کے لیے عید کی خوشی بے معنی ہے، ایک سماجی اور سیاسی ضرورت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اس خوشی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جو صرف روزہ دار کو روحانی شگفتگی اور قرب حق سے نصیب ہوتی ہے، اور اگر قرب حق کو ہی دولت سمجھ لیا جائے تو ظاہر ہے اس کا دنیاوی مال سے کوئی تعلق نہیں، قطعاً نہیں۔ مال و دولت کے سہارے حکومتیں کرنے والے آخر کار ندامتوں اور رسوائیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ دولت عزت پیدا نہیں کرتی، دولت خوف پیدا کرتی ہے، اور خوف پیدا کرنے والا انسان معزز نہیں ہو سکتا۔ غریبی محتاج رہنے کی وجہ سے خالق کے در پر سرنگوں رہتی ہے، اور یوں غریبی قرب حق کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان غریب ہو جائے یا اسے غریب ہی رہنے دیا جائے۔ ایک سماج میں امیر اور غریب کے درمیان جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنی ہی اس سماج میں کرپشن بڑھے گی۔ وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا جہاں غریب کو نظر انداز کر دیا گیا۔ غریب ہی امیر کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ غریب سائل ہے اور امیر سخی نہ ہو تو اسے بخیل ہونے کی سزا دی جائے گی۔ غریب حقدار ہے اور اگر اس کو اس کا حق نہ ملا تو حق سے زیادہ لینے والوں کو عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا، اور عذاب کی انتہائی شکل یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل سے دولت تسکین نکال لی جائے گی، اور یوں ایک امیر انسان پیسے کی فراوانی کے باوجود پیسے کی ضرورت کی شدت میں مبتلا ہو کر ایک اذیتناک زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا۔ امیر آدمی کا خوف غریب کے خوف سے زیادہ ہے۔ غریب کے پاس تو پھر بھی اچھے زمانے کے آنے کی امید ہو سکتی ہے، لیکن امیر کے لیے برے زمانے کے آ جانے کا خوف ہمیشہ سر پر تلوار بن کر لٹکتا رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس مال ہونے کے باوجود اس کی زبان پر تنگی حالات کا شکوہ رہتا ہے۔ زیادہ کی تمنا انسان کو اپنے موجود حاصل سے غافل کر دیتی ہے، اور وہ مال پر خوش ہونے کی بجائے اس حسرت کے لیے اداس ہو جاتا ہے جو صرف ایک خیال سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کثرت ہو، زیادہ سے زیادہ، بس بڑھتا ہی جائے اس کا مال اور پھیلتا ہی جائے اس کا اختیار۔ مال اور اختیار کی افادیت سے ناآشنا اس کے عبرتناک انجام سے بے خبر انسان تاریخ پر نظر نہیں دوڑاتا۔ فرعون مال اور حکومت کے باوجود دین اور دنیا میں برباد ہو جاتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام مال اور اختیار کی کمی کے باوجود اللہ کے قرب سے نوازے گئے۔ امیر کون ہے، فرعون یا موسیٰ؟ اس سوال کا جواب کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے۔ زندگی فرعون کی اپنی جگہ، لیکن انجام موسیٰ کا چاہیے تو اس زندگی سے گریز کرنا ہوگا۔ فرعون کی زندگی فرعون کا انجام پائے گی اور موسیٰ کی زندگی موسیٰ کا انجام پائے گی۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں، کوئی استثناء نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ نہیں بچا سکتا بدنامیوں سے، بے عزتیوں سے، دشمنوں سے، موت سے۔ پھر پیسہ کیا کرتا ہے؟ صرف نگاہ کو آسودہ کرتا ہے، اور یہ آسودگی دل کو مردہ کر دیتی ہے، بے حس بنا دیتی ہے، اور آدمی کثرت مال کے باوجود تنگی خیال میں مبتلا ہو کر اذیت ناک انجام سے دوچار ہو جاتا ہے۔ پھر بھی آج کے زمانے میں غریبی اور امیری پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ دو طبقے کیوں ہیں؟ کیا یہ استحصال ہے؟ کیا یہ ظلم ہے؟ کیا یہ مقدر ہے؟ کیا یہ حکمرانوں کے لیے ایک عذاب ہے؟ کیا غریبی غریب کے لیے باغی ہونے کا لائسنس ہے؟ کیا امیر کو وقت کے عبرت کدے میں من مانیاں کرنے کی عام انتخابات ہے؟ کیا غریب کے لیے سسکنے اور کراہنے کے علاوہ کوئی اور مقدر نہیں؟ یہ بحث بجا، لیکن ان تمام بحث کا حل آج تک جو سوچا گیا اس کا انجام بھی ہم نے دیکھ لیا۔ یہ گیا سوشلزم، وہ گیا کمیونزم، اور وہ جا رہا ہے کیپٹلزم۔ اس مسئلے کا واحد حل مذہب نے دیا ہے کہ غریب جو مایوس ہو گیا اور باغی ہو گیا وہ دوہرے عذاب میں مبتلا رہا، ایک تو دنیاوی عذاب اور دوسرا اچھی آخرت سے محروم ہو جانا۔ اس طرح وہ امیر جو پیسے کو ظلم پھیلانے میں اور لوگوں کو اذیت دینے میں استعمال کرتا ہے، وہ اس پیسے کی وجہ سے ایک بہت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر بھی بات کا سمجھنا مشکل ہی ہے کہ امیر کیا ہے اور غریب کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ یہ دو مزاج ہیں، یہ دو انداز ہائے نظر ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ دراصل حکم ہے بنانے والے کا، انسان کو پیدا کرنے والے کا، زندگی اور موت پیدا کرنے والے کا، کہ اس نے انسان کا مقدر مقرر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ محنتوں کے باوجود فاقہ دیکھا گیا اور کچھ لوگوں کے لیے پیدا ہوتے ہی فراوانیاں موجود تھیں۔ اگر اس بات سے خالق کو نکال دیا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیر نے غریب کا استحصال کیا، اس کے حصے کا مال کھایا۔ اور اگر انسان کے خیال کے مطابق مال کی مساوی تقسیم کر دی جائے تو کیا امیر غریب نہیں رہیں گے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مال برابر ہو بھی جائے تو بھی امیر غریب کی تقسیم قائم رہے گی، گلہ موجود رہے گا، بغاوت کی کوششیں جاری رہیں گی۔ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، کیونکہ مال تو برابر ہوگا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو دانائی زیادہ ملی اور مجھے ایک احمق دماغ ملا، اب یہ بھی برابر ہونا چاہیے۔ چلو قصہ تمام ہو گیا۔ دنیا میں دانائی اور نادانی برابر مقدار میں تقسیم ہو جائے گی اور سماج کا نقشہ، سماج کا حشر کم از کم آپ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اور اگر مال اور ذہن برابر ہو جائے تو یہ گلہ کبھی دور نہیں ہوگا کہ فلاں شخص زیادہ خوبصورت ہے، اس کے پاس حسن کا مال زیادہ ہے اور ہم خوبصورتی میں کنگال ہیں۔ حسن و جمال بھی برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ چلو بفرض محال یہ بھی برابر تقسیم ہو جائیں تو کسی انسان کے پاس خوبصورت گلا ہوگا اور وہ گانا گائے گا، سننے والے بے سر سامعین اس کا بھی گلہ کر سکتے ہیں۔ چلو یہ بھی مان لیا جائے کہ سب کو ایک سریلی اور رسیلی آواز مل جائے گی یا سب سے رس بھری آواز چھین لی جائے گی، نتیجہ 10 دفعہ واضح ہو سکتا ہے، یعنی برابری کے نام پر بربادی کا دور شروع ہو جائے گا۔ دنیا کی رنگینی اور نرنگی اسی بات میں ہے کہ کہیں روشنی ہو اور کہیں اندھیرا، کہیں سورج چمک رہا ہو اور کہیں ستارے جگمگا رہے ہوں، کہیں شیر دہاڑ رہا ہو، کہیں بکری ڈر رہی ہو۔ بعض کی زندگی کبوتر کے گوشت میں ہے، اس میں کوئی استحصال نہیں، کوئی ظلم نہیں۔
بس اس بات کی احتیاط رہے کہ غریب کو اس کا حق ضرور ملنا چاہیے۔ یہ حق ہے زندگی کا، یہ حق ہے دو مسافروں کے مل کر سفر کرنے کے پروگرام کا۔ فانی کو فانی پر فوقیت کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ امیر غریب کی مدد کرے، اس کو زندگی کے راستوں سے آشنا کرے، اس کے لیے وسائل کی دسترس رہنے دے، یہ نہیں کہ اس کی زندگی کے ذرائع مفلوج کر دے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا اور جلد مرے گا۔ تو قصہ یہ ہوا کہ امیر غریب دو طرز ہائے حیات ہیں، دو مزاج ہیں، دو مختلف قسم کی عطائیں ہیں، دو مختلف رنگوں کے جلوے ہیں۔ انسانوں کو امیر غریب کی تقسیم میں پھنسایا نہیں جا سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر اور غریب کی تقسیم کو یوں دیکھا جائے کہ امیر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح غریب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا امیر بہت اچھا ہوتا ہے، غریبوں کا مونس ہوتا ہے، جانثار ہوتا ہے، ان کا خدمت گار ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے اور غریبوں کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ غریبوں کے مال کا امین ہوتا ہے، غریبوں سے محبت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان میں خزانے تقسیم کرتا ہے، پیاسے غریبوں کو چشم تک پہنچاتا ہے، سیراب کرتا ہے اور ان کی خدمت پر مامور رہتا ہے۔ اس کے برعکس برا امیر بہت ہی برا ہوتا ہے، وہ دولت مند ہونے کے باوجود خوف پیدا کرتا ہے اور جس نے خوف پیدا کیا وہ خود خوفزدہ ہی رہا۔ برا امیر اپنے پیسے کے زور سے گناہ خریدتا ہے، گناہ بیچتا ہے اور پیسے کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب گارنٹی کر دیا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں تب کھلیں گی جب وہ بند ہونے لگیں گی۔ پیسے نے اور پیسے کی محبت نے برباد کر دیا لوگوں کو۔ برا امیر داستان عبرت ہے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے۔ اس کے لیے قارون کی عبرت ہے، فرعون کی عاقبت ہے، شداد کا انجام ہے۔ ایسے امیروں کے لیے کوئی دعا بھی کارگر نہیں ہوتی۔ اسی طرح غریب بھی دو طبقوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں، اچھا غریب اور برا غریب۔ اچھا غریب وہ ہے جو اپنی غریبی کو اپنے ایمان کی قوت کے طور پر استعمال کرتا ہے، غریبی اس کو در عطا تک لاتی ہے، وہ غریب ہونے کی وجہ سے قریب ہو جاتا ہے اسی ذات کے جو غریبوں کو قریب کرتی ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جس مقام پر صبر کرنے والا غریب، شکر کرنے والا غریب، راضی رہنے والا غریب پہنچ سکتا ہے۔ اچھا غریب وہی ہے جو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو۔ ظاہر ہے برا غریب کردار کا برا ہے، وہ ایک بھوکے کتے کی طرح ہے جو فاقے کے باوجود اپنی برادری کو کاٹتا ہے۔ غریب کتا غریب کتوں پر حملہ کرتا ہے۔ ایسا غریب بہت برا غریب ہے جو رحمت حق سے مایوس ہوا، جو مقدر کا منکر ہوا، جس نے زندگی کو گلے شکوے میں گزارا اور فنا کے دیس میں یہ بھول گیا کہ یہاں کس کام کے لیے آیا تھا۔ خدا برا امیر اور برا غریب ہونے سے بچائے۔ پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ حکومت وقت کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ کسی طبقے کے پاس بے مصرف دولت جمع نہ ہو اور کوئی طبقہ محروم اور مظلوم نہ رہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا فیصلہ شاید ایک ایسا مستقبل دے جس پر ہمارا اختیار نہ ہو۔ خدا اس وقت سے بچائے جب مظلوم اور بے زبان خطرہ گویائی کی طلسمات شروع کر دے۔ یہ خطرہ ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ غریب آپے سے باہر ہو، اس کی غریبی کو ٹالنے کی کوشش کی جائے، اس کا خیال کیا جائے، بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے، ان کے کچن سے بھی دھوئیں اور خوشبوئیں اٹھیں، ان کے دسترخوانوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع موجود ہونا چاہیے۔ غریب کو خدا کے لیے صرف نصیحت نہ دو، اسے کلمے نہ پڑھاؤ، اس کا دکھ بانٹو، اس کا غم بانٹو۔ اگر غریب کو مفت دوائی نہ ملے تو تمہارے بڑے بڑے اسپتال بیمار ہو جائیں گے، تمہارے خزانوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، دیمک لگ جائے گی۔ ابھی وقت ہے کہ سوچا جائے، سمجھا جائے، ہوش کیا جائے۔ غریب قیمتی سرمایہ ہے،
بشرطے کہ اسے غریب نہ رہنے دیا جائے۔